نیوکلیئر سیکیورٹی کانفرنس کے اختتام پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر اوباما نے کہا کہ نیوکلیئر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے معاملے میں پاکستان میں حالیہ برسوں میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ I have actually seen progress over the last several years with respect to Pakistan's nuclear security issues. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان الگ اصولوں کے تحت کام کر رہا ہے، بلکہ حالیہ کچھ برسوں میں نے نیوکلیئر سیکیورٹی کے معاملے میں پاکستان میں مثبت پیش رفت دیکھی ہے۔ وزیر اعظم گیلانی کا یہاں آنا اور مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنا جنوبی ایشیا میں کسی نیوکلیئر بحران کی طرف جانے سے بچنے کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ Proliferation activities or trafficking occurring out of Pakistan is a positive thing. صدر اوباما نے کانفرنس کے آخری روز یہ بات زور دے کر کہی کہ سرد جنگ کے خاتمے کے 20 سال بعد دنیا کو ایک گھمبیر خطرے کا سامنا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ القاعدہ جیسے دہشت گرد گروپ اگر کوئی جوہری ہتھیار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ یقینی طور پر اسے استعمال کریں گے۔ یہ سوچ ایک نئے انداز کی متقاضی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اقوام کے طور پر اور شراکت دار کے طور پر وہ کچھ کرنے کا تہیہ کریں جو تاریخ کا یہ اہم لمحہ تقاضا کر رہا ہے۔ کانفرنس کے شرکاء نے ایک حتمی اعلامیے میں 2014 تک تمام جوہری مواد کو محفوظ بنانے کا وعدہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو شرانگیز مقاصد کے لیے جوہری مواد کے استعمال سے متعلق معلومات یا ٹیکنالوجی کے حصول سے روکیں گے۔ بعد میں صدر اوباما نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ چین اس سنجیدہ گفتگو میں شامل ہے جو ایران کی جانب سے اپنے جوہری امور کے سلسلے میں عدم تعاون کی بنا پر ایک نئے مرحلے سے متعلق ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو شدید مشکل ہو سکتی ہے، اور اب جب کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں منصوبہ بندی کر رہا ہے، میں یہ یقینی بنانے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ہم ایران پر سخت پابندیاں عائد کریں، اور یہ پابندیاں بر وقت عائد ہونی چاہیے۔ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیرل کمبل کہتے ہیں کہ 2012 میں اگلے جوہری سربراہی اجلاس تک مندمین جوہری مواد کو محفوظ بنانے کے ہدف کی جانب پیش رفت کا اندازہ لگا سکیں گے، لیکن اقوام نے جس ورک پلان پر عمل کا وعدہ کیا ہے وہ کچھ اور تقاضے بھی کرتا ہے۔ یہ ورک پلان حقیقتاً تجاویز اور ابتدائی اقدامات کا ایک ملا جلا امتزاج ہے جو انہیں مربوط کر کے ان تمام ملکوں کے لیے عمل کا ایک مشترکہ منصوبہ پیش کرتا ہے، اور توقع ہے کہ آنے والے برسوں میں دوسرے ملک اس کی تائید کریں گے۔ اس کانفرنس میں بیشتر ملکوں نے انفرادی وعدے کیے ہیں، جن میں یوکرین کی جانب سے 2012 تک اپنی اعلیٰ درجے کی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے خاتمے، اور امریکہ اور روس کی جانب سے یہ وعدہ شامل ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کی سطح کی حامل تقریباً 70 ٹن پلوٹونیم ختم کر دیں گے۔ امریکہ اور روس کے اس معاہدے کے بعد دونوں ملک اپنے نیوکلیئر آرسنل میں 17,000 میٹرک ٹن پلوٹونیم کی کمی لائیں گے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے بعد دوسرے ملکوں کو حوصلہ ملے گا کہ وہ بھی اپنے نیوکلیئر آرسنل میں کمی لا سکیں۔ عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔